رات کا وقت، دریائے اوہایو کا کنارہ، پانی کا شور اور قریب ہی لکڑی کے ہٹ میں ایک نیٹو امریکن ماں اپنے آنے والے بچے کی منتظر تھی۔ یہ سال تھا 1768 اور صاف ستھرے آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ رات کے کسی پہر جب اس ماں نے اپنے بچے کو جنم دیا تو اس کی نگاہیں آسمان پر تھیں۔ ماں نے دیکھا آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور دور اپولیچن ماؤنٹینز کے پیچھے کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے شونی قبیلے میں ٹوٹتے ستاروں کو تکامسا کہا جاتا تھا۔ یہ منظر اتنا سہانا تھا کہ ماں نے بچے کو بھی تکامسا کا نام دے دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے بڑا ہو کر اپنے لوگوں کے لیے ایک الگ آزاد وطن کی جنگ لڑنا تھی۔ کینیڈا اگر آج امریکہ کا حصہ نہیں ہے تو اس میں اس بچے کا بہت اہم کردار ہے۔ اس بچے اور نئے نویلے ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہانی کیا ہے؟ وہ کیا جنگ تھی جس میں امریکی پرچم پر ساری رات بمباری ہوتی رہی لیکن وہ گر نہ سکا؟ آخر کیوں؟ امریکہ کو اپنی آزادی کے بعد بھی ایک اور جنگ آزادی کیوں لڑنا پڑی؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف امریکہ کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ سترہ سو 1776 میں جب امریکہ آزاد ہوا تو نقشے میں نظر آنے والی ان 13 اسٹیٹس پر مشتمل تھا۔ پھر 1783 تک یہ علاقہ جو آج کی امریکی ریاست وسکونسن تک پھیلا ہوا ہے یہ بھی امریکہ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن ان ابتدائی 13 اسٹیٹس اور مغرب میں پھیلے اس وسیع و عریض امریکہ کے درمیان یہ ہزاروں کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ اپولیچن ماؤنٹینز تھا۔ اس وقت اس علاقے کو شمال مغرب یا نارتھ ویسٹ کہا جاتا تھا، آج اسے اولڈ نارتھ ویسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جادوئی قدرتی مناظر اور آنکھوں کو خیرہ کرتی جھیلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی نارتھ ویسٹ کا حصہ ہیں۔ تو اس علاقے اور نئے نویلے ملک USA کو اس پہاڑی سلسلے نے الگ کر رکھا تھا۔ ان 13 اسٹیٹس سے نارتھ ویسٹ میں پہنچنا آسان نہیں تھا۔ بہت تھوڑی تعداد ہی میں امریکی ان مشکل پہاڑی راستوں کو طے کرتے ہوئے یہاں پہنچتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جلد ہی امریکیوں کو دور نیچے جنوب میں ساؤتھ میں ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں سے نارتھ ویسٹ میں اپولیچن ماؤنٹینز کو بائی پاس کر کے بآسانی پہنچا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں یہ راستہ موجودہ امریکی ساحلی شہر نیو اورلینز سے گزرتا تھا۔ امریکی یا سفید فام آباد کار وائٹ سیٹلرز نیو اورلینز جاتے اور یہاں سے مسیسپی ریور میں سفر کرتے ہوئے اوپر نارتھ ویسٹ میں یا راستے میں کسی بھی جگہ آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے نارتھ ویسٹ میں امریکیوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ لیکن یہاں نارتھ ویسٹ میں جتنے بھی امریکی آباد ہو رہے تھے ان کے لیے سمندری تجارت اور دوسرے تمام اہم امور کے لیے یہ اپولیچن ماؤنٹینز کے پار والی 13 ریاستیں بہت اہمیت کی حامل تھیں، بلکہ یہی ریاستیں ان کی بنیادی سپلائی لائن بھی تھیں۔ اسی لیے ان دونوں حصوں کو ملانے والے یعنی نیو اورلینز کے علاقے کی اہمیت آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امریکی اس راستے کو استعمال تو کر رہے تھے لیکن 1803 تک یہ علاقہ امریکہ کا حصہ نہیں تھا۔ یہ علاقہ فرانسیسی کنٹرول میں تھا اور فرانس میں نپولین بوناپارٹ جیسے طاقتور کمانڈر کی حکومت تھی۔ اس لیے خدشہ تھا کہ اسٹریٹجک اہمیت کے اس علاقے کو اگر نپولین یا کسی اور نے بھی بند کر دیا تو دونوں طرف کے امریکہ کے درمیان کا ایک راستہ، اہم راستہ، سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ اسے بچانے کے لیے امریکیوں نے فرانس سے ایک تاریخی سودا کیا۔ یہ سودا امریکی تاریخ کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ سودا تھا جس کے لیے اسے کوئی جنگ نہیں کرنا پڑی۔
1803 में अमेरिका ने फ्रांस से न्यू ऑरलीन्स समेत नॉर्थ वेस्ट से आगे का ये पूरा इलाका, जिसे तारीखी तौर पर लुइसियाना टेरिटरी कहा जाता है, खरीद लिया। और जानते हैं कितने में खरीदा? सिर्फ $1,12,00,000 में। 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ $11.2 मिलियन में। इस इलाके के अमेरिका में शामिल होने से अमेरिका को 2 फायदे हुए। एक तो इस नए नवेले मुल्क का रकबा दुगना हो गया, डबल हो गया, और दूसरे साथ ही नॉर्थ वेस्ट में अमेरिका की सप्लाई लाइन भी महफूज हो गई। अब न्यू ऑरलीन्स के अमेरिका में शामिल हो जाने से अमेरिकी आबादकार बआसानी न्यू ऑरलीन्स के रास्ते ही नॉर्थ वेस्ट में पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ तो आप जानते हैं कि पहले से बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स, मुकामी लोग रहते थे जिनकी आबादी लाखों में थी, और वो यहाँ हजारों साल से आबाद थे। यही ज़मीन उनका घर थी। दोस्तों, ये बात आपके जहन में रहे कि जब फ्रांस, बरतानिया या अमेरिका एक दूसरे से कोई ज़मीन लेते थे यहाँ की, तो इसमें वहाँ के मुकामी कबाइल यानी नेटिव्स का कोई किरदार नहीं होता था। इस ज़मीन को लेने वाली अमरीकी, बरतानवी या फ्रांसीसी हुकूमत को इन कबाइल से अपने तौर पर निपटना होता था। दिल चाहे तो वो इन्हें वहाँ इनके घरों में रहने दें, ना चाहे तो भले निकाल दें, मार दें या फिर गुलाम बना लें। सो अमरीकियों ने नॉर्थ वेस्ट में भी वही किया जो उन्होंने अपनी चालाकी और असलहे के जोर पर बाकी जगहों पर किया था, यानी नेटिव से उनकी ज़मीनें होशियारी से छीनना और उन्हें वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1809 में यहाँ का 12,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अमरीकियों ने नेटिव्स से फोर्ट वेन मुआहदे के ज़रिए छीन लिया। ये इलाका खूबसूरत झील मिशिगन लेक के नीचे वहाँ था जहाँ आज अमरीकी रियासतें इलिनॉय और इंडियाना मौजूद हैं। फोर्ट वेन वो मुआहदा था जिसने कबायली नौजवानों को यकीन दिला दिया कि अब वो आबादकारों के, वाइट सेटलर्स के गुलाम बन चुके हैं। इसी गुलामी के एहसास ने एक गुस्से को जन्म दिया, और इस गुस्से ने उस वक्त आग पकड़ ली जब इसे नेटिव्स के लेजेंडरी हीरो तिकामसा ने लीड करना शुरू कर दिया। तिकामसा नॉर्थ वेस्ट के शॉनी कबीले का सरदार था। इसका कबीला उन जगहों पर आबाद था जहां आज अमरीकी रियासतें ओहायो, केंटकी और इंडियाना हैं। तिकामसा ने फोर्ट वेन मुआहदे की शदीद मुखालफत की। इंडियाना के अमरीकी गवर्नर विलियम हैरिसन ने 1-2 बार तिकामसा से मुलाकात करके उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस मुआहदे की मुखालफत ना करे, क्योंकि ये मुआहदा जिन ज़मीनों से मुतल्लिक है वो तो उसके शौनी कबीले से बाहर का हिस्सा है, और ये कि वहाँ के मुकामी कबाइल ज़्यादातर अमरीकियों से मुआहदे के हक में हैं। इन दलाइल के बावजूद तिकामसा नहीं माना, बल्कि लेजेंड के मुताबिक एक बार तो उसने विलियम हैरिसन से मुज़ाकरात के दौरान गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी भी निकाल ली और बुलंद कर ली, जिस पर विलियम ने भी तलवार निकाल ली। यहाँ ताहम कोई लड़ाई नहीं हुई और मामला खुशअस्लूबी से रफा दफा हो गया। अब ये तो सच था कि तिकामसा के कबीले शौनी का बराह रास्त ताल्लुक फोर्ट वेन मुआहदे से नहीं था, लेकिन तिकामसा तमाम मुकामी कबाइल को एक कौम समझता था। वो समझता था कि सफ़ेद फार्म रफ्ता रफ्ता सब मुकामी कबाइल को अलग अलग डील करके आखिरकार एक दिन उनकी सारी ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे, जैसा कि हो भी रहा था। इसलिए वो नॉर्थ वेस्ट में तमाम नेटिव ट्राइब्स को मुत्तहिद करके मुकामी लोगों के लिए एक वतन की जद्दोजहद कर रहा था। जिस जगह को वो मुकामी लोगों का आज़ाद मुल्क बनाना चाहता था, वो नॉर्थ वेस्ट का वो हिस्सा है जिसे अब ग्रेट लेक्स का एरिया कहा जाता है। ये हिस्सा कनाडा और अमेरिका के दरमियान में आता है। इस इनकलाबी जद्दोजहद में तिकामसा के साथ उसका भाई भी शामिल था, जो कबीले का मजहबी पेशवा भी था। इसका भाई लालावेथिका खुद को पैगंबर, प्रॉफिट कहता था। उसको अक्सर दौरे पड़ते रहते थे और वो बैठा बैठा गनूदगी में चला जाता था या फिर कभी गिर भी जाता था। लेकिन जब वो उठता
تو کہتا کہ دنیا پر حکمران مقدس روحوں نے اسے فلاں اور فلاں پیغام بھیجا ہے۔ ایک بار اس نے بتایا کہ روحوں نے اسے کہا ہے کہ سفید فام امریکی نیٹیوز پر قدرت کا عذاب ہیں، کیونکہ نیٹیوز نے اپنے کلچر کو چھوڑ کر سیٹلرز کے سفید فاموں کے طور طریقے اپنانا شروع کر دیے ہیں، اور یہ بات مقدس روحوں کو ہرگز پسند نہیں۔ وہ روحوں کا یہ پیغام بھی دیتا کہ روحوں کے مطابق اگر نیٹیوز متحد ہو جائیں تو نارتھ ویسٹ سے سفید فاموں کا صفایا ہو جائے گا، اور پھر نیٹیو ٹرائبز اپنی دھرتی پر آزادی سے اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ اسی کیمپین کے تحت وہ نارتھ ویسٹ کے تمام قبائل کو ساتھ ملا رہا تھا۔ تیکامسا اور اس کا بھائی للاویتھکا شونی قبیلے کے ہیڈ کوارٹر پروفٹس ٹاؤن میں رہتے تھے، جسے یہ نام للاویتھکا کے پیغمبری کے دعوے ہی کی وجہ سے ملا تھا۔ امریکیوں کے خلاف دوستوں ان دونوں بھائیوں کو اور اس قبیلے کو برطانیہ سے بھی بھرپور مدد ملتی تھی۔ لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ برطانیہ تو امریکہ پر اپنا قبضہ برسوں پہلے چھوڑ چکا تھا، مگر صورتحال یہ تھی کہ برطانیہ اب بھی امریکہ پر ایک سپر پاور کی طرح اپنا دباؤ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہ دباؤ امریکہ کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے تھا۔ مشرق میں جہاں اٹلانٹک اوشن ہے، بحر اوقیانوس، وہاں برطانوی بحری جنگی جہاز امریکی تجارتی جہازوں پر حملے کرتے تھے اور ان کے عملے کو بھی لوٹ لیتے تھے، اغوا کر لیتے تھے۔ برطانیہ امریکہ کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے دشمن ممالک جیسے کہ فرانس وغیرہ سے تجارت بالکل بند کر دے۔ جب امریکہ انکار کرتا برطانیہ کی ڈکٹیشن لینے سے تو برطانوی بیڑے امریکہ کی بحری ناکہ بندی کرتے تھے۔ تو یہ سب تو برطانیہ 13 کالونیز کے مشرق میں اٹلانٹک اوشن میں بحر اوقیانوس میں کر رہا تھا۔ ادھر ان کالونیز کے مغرب میں اپولیچن ماؤنٹینز کے پار نارتھ ویسٹ کے علاقے میں بھی برطانیہ مسلسل مداخلت کرتا جا رہا تھا۔ برطانیہ نیٹو ٹرائبز کو ہتھیار دے رہا تھا تاکہ وہ امریکن فورسز سے لڑتے رہیں اور امریکہ کسی بھی لمحے کینیڈا، جو اس وقت برطانیہ کے کنٹرول میں تھا، وہاں حملہ نہ کر سکے۔ اسی لیے برطانیہ تیکامسا کے مشن یعنی نیٹیوز کے الگ آزاد ملک کے لیے ان کی مدد کر رہا تھا اسلحے سے۔ بدلے میں تیکامسا کی فورسز کینیڈا کو بچانے کے لیے امریکہ کے خلاف برطانوی فورسز کی مدد کیا کرتی تھیں۔ یوں برطانیہ نے امریکہ کو مشرق میں سمندر اور مغرب میں نارتھ ویسٹ کے علاقے سے یعنی دونوں طرف سے اپنے شکنجے میں لے رکھا تھا۔ برطانیہ کے اسی دباؤ اور مداخلت کی وجہ سے امریکہ کی 13 کالونیز خود کو آزاد محسوس نہیں کرتی تھیں۔ امریکہ میں کئی لوگ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں برطانیہ سے حقیقی معنوں میں آزادی چاہیے تو برطانیہ سے ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنا ہوگی۔ پھر ایسا ہوا کہ بہت سے لوگوں کی توقع کے خلاف امریکہ کی یہ دوسری جنگ آزادی بہت پہلے شروع ہو گئی، اور اس کی ایک فوری وجہ تھی وہی ٹوٹا ہوا تارا تیکامسا۔ وہ انگریزوں کی مدد سے امریکیوں کو اپنے علاقوں سے بھگانے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ امریکیوں نے سرپرائز اٹیک کر دیا، اور 1811 میں وہ جنگ شروع ہو گئی جس کی امریکی دانشور کافی دیر سے توقع کر رہے تھے، اور اسی جنگ کو امریکہ کی دوسری جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ انڈیانا کا گورنر ولیم ہیریسن، جو بعد میں امریکہ کا صدر بھی بنا، اس نے 1100 فوجیوں کے ساتھ تیکامسا کے ہیڈ کوارٹر پروفٹس ٹاؤن پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت تیکامسا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی للاویتھکا نے 600 جنگجوؤں کے ساتھ امریکی فوج کا مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی اور کینیڈا کی طرف، جہاں اس کے اتحادی برطانوی حکمران تھے، وہاں فرار ہو گیا۔ ولیم کی فوج نے پروفٹس ٹاؤن کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی، لیکن اس لوٹ مار اور تلاشی کے دوران امریکیوں پر ایک اہم راز کا بم پھٹ گیا۔ وہ یوں کہ امریکیوں نے جب پروفٹس ٹاؤن کی تلاشی لی تو وہاں سے بہت سے برٹش ویپنز، برطانوی اسلحہ ملا۔ یعنی اب اس بات کا ثبوت مل گیا تھا کہ برطانیہ نیٹو ٹرائبز کی بھرپور مدد کر رہا ہے امریکہ کے خلاف۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔
امریکی پریس نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ برطانیہ سے اب بدلہ لیا جائے۔ امریکی حکومت میں تو پہلے سے ہی بہت سے ہارڈ لائنر برطانیہ سے جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ اس واقعے نے ان کے موقف کو اور طاقت دے دی۔ اگلے برس یعنی 1812 میں امریکی کانگریس نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں امریکہ کا سب سے اہم ٹارگٹ تکامسا کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ اس کا ٹارگٹ برطانیہ کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے کینیڈا کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا، کیونکہ آپ جان ہی چکے ہیں کہ اس وقت کینیڈا برطانیہ کی ایک کالونی تھی۔ امریکیوں کی یہ چال بہت زبردست اور ٹائملی تھی، کیونکہ اس وقت برطانیہ کی فوج یورپ میں فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ سے جنگ میں مصروف تھی۔ اس لیے کینیڈا کے محاذ پر برٹش آرمی زیادہ توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ اسی کمزور لمحے کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکیوں نے بار بار کینیڈا میں برطانوی فورسز پر حملے شروع کر دیے، لیکن حیرت انگیز طور پر برطانوی فوج نے کم تعداد کے باوجود امریکیوں کو ہر بار پیچھے دھکیلا۔ کینیڈا کو بچانے میں برطانوی فورسز کے ساتھ تکامسا کی فورسز بھی شامل تھیں، کیونکہ اس نے اپنے دارالحکومت پروفٹ اسٹون کی تباہی کے بعد اعلانیہ انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا، اور اس نے بھی امریکہ کے خلاف، اس کی نئی کالونیز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ تکامسا نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کئی محاذوں پر امریکی فورسز کو شکست دی اور ان کے ایک اہم علاقے ڈیٹرائٹ پر قبضہ بھی کر لیا۔ تکامسا کئی محاذوں پر امریکیوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ امریکی اس کے حملوں اور اس کی ہیروئک پرسنالٹی سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ تمام نیٹو ٹرائبز کے نوجوانوں کے لیے بہادری اور آزادی کا ایک رول ماڈل بن چکا تھا۔ اس کی دلیری اور رحم دلی کی کہانیاں ٹرائبز میں خوب مبالغہ آرائی کے ساتھ پھیلائی جاتی تھیں۔ اس لیے اب امریکی ہر حال میں تکامسا کو ایک علامتی لیڈر کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن کئی بار وہ ان کی گولیوں کا شکار ہو کر بھی بچ نکلتا تھا۔ 1813 میں تکامسا امریکیوں سے چھینے ہوئے اسی علاقے ڈیٹرائٹ کے قریب ایک قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں اسے اطلاع ملی کہ اس کا پرانا دشمن ولیم ہیریسن، جس نے پروفٹ اسٹون کو آگ لگائی تھی، 3500 فوج کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ تکامسا کے پاس اس فورس سے مقابلے کے لیے کوئی 600-700 نیٹو جنگجو اور اتنی ہی تعداد میں برطانوی فوجی تھے۔ یہ کوئی 1300-1400 کا کل ملا کر لشکر تھا، جو امریکی کمانڈر ولیم ہیریسن کی فوج کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم تھا۔ ان حالات میں امریکیوں سے مقابلہ اب ناممکن سا تھا۔ اسی لیے برطانوی فوج اور ان کے نیٹو اتحادی یعنی تکامسا کے سپاہی ڈیٹرائٹ اور اس کے قریبی قلعوں کو خالی کر کے کینیڈا کی طرف پسپا ہوتے ہوئے دریائے تھیمز کے کنارے تک آ گئے۔ لیکن ولیم ہیریسن ایک ہوشیار کمانڈر تھا۔ وہ خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تکامسا اور برطانوی سپاہیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ اسی لمحے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں دریائے تھیمز کے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں تکامسا اور اس کے انگریز اتحادی خیمہ زن تھے۔ جب تکامسا اور انگریزوں نے دیکھا کہ اب لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو وہ مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ 5 اکتوبر 1813 کو دریائے تھیمز کے کنارے دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ امریکی فوج کی زبردست یلغار کے سامنے انگریز تو مار کھا کر بھاگ نکلے، مگر تکامسا اور اس کے جنگجو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے، لڑتے رہے اور امریکیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی ذلت گوارا نہیں کی تاکہ آنے والی نسلیں شرمندہ نہ ہوں۔ تکامسا ایک شاعر بھی تھا۔ وہ اپنی انقلابی نظموں میں کہتا تھا کہ اپنی موت کا گیت گاؤ اور ایسے مرو کہ جیسے ایک ہیرو اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ تو اس جنگ میں ایک گولی نے اس ہیرو کو گھر کا راستہ دکھا دیا۔ نیٹو ٹرائبز کی مزاحمت کی علامت ٹماہاک کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھی جب گولیوں نے اسے موت کا گیت سنایا اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی زمینوں پر الگ وطن کا خواب دیکھنے والا ہیرو ختم ہو گیا۔ لڑائی کے بعد نیٹو جنگجوؤں نے تکامسا کی لاش کو دریا کے کنارے پر ہی کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا۔
دریائے تھیمز کی یہ لڑائی امریکن تاریخ کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھی جسے امریکہ نے اب جیت لیا تھا۔ ٹیکامسا کی موت کے ساتھ ہی نیٹو جنگجوؤں کی نارتھ ویسٹ میں مزاحمت ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی اور اس جگہ امریکہ کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن برطانوی فورسز نے اگلے ہی برس امریکیوں پر ایک بہت بڑا سمبولک اٹیک کیا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ 1814 کے مڈ میں ایک برطانوی بحری بیڑا امریکی ساحلی شہر بالٹیمور پر حملے کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ یہاں بالٹیمور میں وہ بندرگاہ تھی جہاں سے امریکی جہاز، بحری جہاز برطانوی جہازوں پر حملے کرتے تھے۔ تو اس برطانوی بحری بیڑے نے راستے میں نہ جانے کیوں راستہ بدل کر واشنگٹن پر حملہ کر دیا۔ برطانوی میرین فورسز میری لینڈ میں اتری اور واشنگٹن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ امریکی فوجیوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، ان کا مقابلہ کیا، مگر برطانوی فوج انہیں مسلسل پیچھے دھکیلتے ہوئے 23 اگست کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی تک جا پہنچی۔ برطانوی فوج کے دارالحکومت پہنچنے سے ایک روز پہلے ہی امریکی صدر جیمز میڈیسن میدان جنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دارالحکومت سے باہر کہیں چلا گیا تھا، لیکن اسے اب واپس آنے کا موقع نہیں مل سکا اور انگریزوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچنے کے بعد اس نے افراتفری میں ورجینیا کی طرف فرار ہونا مناسب سمجھا۔ اب وائٹ ہاؤس میں، جسے اس وقت ایگزیکٹو مینشن کہا جاتا تھا، وہاں اس کی بیوی ڈالی میڈیسن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس انتظار کے دوران ڈالی بار بار وائٹ ہاؤس کی کسی کھڑکی میں کھڑی ہو کر دوربین سے شہر کے باہر دیکھتی۔ اسے اپنا شوہر تو دکھائی نہیں دیا، مگر اس نے شہر سے کچھ فاصلے پر برطانوی فوجیوں کی ایک ٹولی کو دیکھ لیا۔ ڈالی خطرہ بھانپ گئی اور اس نے فوری طور پر اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں موجود سرکاری کاغذات پیک کر کے اس کے ساتھ شہر سے نکل چلے۔ لیکن اس حکم کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بھی عجیب و غریب حکم دیا۔ اس نے کہا کہ جارج واشنگٹن کا وہ پورٹریٹ، تصویر جو وائٹ ہاؤس میں نصب ہے، اسے اتار کر کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا جائے۔ ڈالی میڈیسن نہیں چاہتی تھی کہ امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کا پورٹریٹ وائٹ ہاؤس سے برطانوی فوج کے ہاتھ لگے اور وہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے۔ چنانچہ امریکی فرسٹ لیڈی کے حکم پر جارج واشنگٹن کے پورٹریٹ کا فریم توڑ کر پینٹنگ نکالی گئی اور اسے شہر کے باہر ایک فارم ہاؤس میں چھپا دیا گیا، جہاں یہ پینٹنگ کئی ہفتوں تک محفوظ رہی۔ اس کے بعد اسے فارم ہاؤس سے نکال کر دوبارہ وائٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا جب حالات ٹھیک ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں آج یہ جارج واشنگٹن کی جو پینٹنگ نصب ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی پینٹنگ ہے جس کو ڈالی میڈیسن نے اس وقت بچایا تھا۔ تو جارج واشنگٹن کے پورٹریٹ کو محفوظ کر کے ڈالی بھی اپنے ملازمین کے ساتھ شہر چھوڑ گئی اور ورجینیا میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈالی میڈیسن کے فرار کے بعد 24 اگست کو جب برطانوی فوج واشنگٹن ڈی سی میں داخل ہوئی تو شہر میں الو بول رہے تھے، کیونکہ شہر کے تمام باشندے اور امریکی فوجی ایک روز پہلے ہی شہر خالی کر کے نکل گئے تھے۔ برطانوی فوجیوں نے واشنگٹن میں داخل ہو کر یو ایس کیپٹل، وہ جگہ جہاں امریکی حکومت کے دفاتر ہیں، وہاں حملہ کر دیا۔ ان دنوں یو ایس کیپٹل بھی انڈر کنسٹرکشن تھا، مکمل نہیں ہوا تھا۔ انگریزوں نے اس نامکمل یو ایس کیپٹل کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد برطانوی فوجی وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے امریکی صدر کے برتنوں میں کھانا کھایا اور عمارت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ برٹش کمانڈر ایڈمرل کاکبرن نے امریکی صدر کا ہیٹ اور امریکی خاتون اول کی کرسی کا ایک کشن بھی بطور سوینئر اپنے قبضے میں لے لیا۔ لوٹ مار کے بعد انگریز فوجیوں نے وائٹ ہاؤس کی کھڑکیاں کھول دیں اور باہر نکل کر لان میں جمع ہوئے۔ یہاں انہوں نے مشعلیں جلائیں اور وائٹ ہاؤس کی کھلی کھڑکیوں سے اندر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وائٹ ہاؤس دھڑا دھڑ جلنے لگا اور شعلوں کے ساتھ سیاہ دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ کہتے ہیں وائٹ ہاؤس میں لگی آگ کے شعلے میلوں دور سے دکھائی دیتے تھے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سرکاری عمارتوں کو آگ لگا کر انگریزوں نے اصل میں امریکیوں سے بدلہ لیا تھا، کیونکہ امریکیوں نے بھی ایک برس پہلے اپر کینیڈا کے دارالحکومت یارک کو، جو کہ اب ٹورنٹو کہلاتا ہے، جلا دیا تھا۔
تو جیسے ٹورنٹو اور تکامسا کا دارالحکومت پروفٹس ٹاؤن جلے تھے، وہی کہانی اب امریکی دارالحکومت کے ساتھ بھی قدرت نے دہرا دی تھی۔ دوستو، وائٹ ہاؤس جلانے والے برطانوی لشکر کی اگلی جنگ امریکی تاریخ کی وہ اہم ترین جنگ ہے جس نے امریکی قومی ترانے کو جنم دیا۔ کیسی تھی یہ جنگ؟ برطانوی فوج واشنگٹن ڈی سی میں سرکاری عمارتیں جلانے کے بعد شہر خالی کر کے اپنے جہازوں میں سوار ہوئی اور اپنے اصل ٹارگٹ بالٹی مور کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں ایک بڑا چیلنج ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بالٹی مور پر قبضہ وائٹ ہاؤس جلانے کی طرح آسان نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر ساحل پر بہت پیچھے بڑی ڈیپتھ میں تھا اور اس کے دونوں طرف ساحلی زمین بہت آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر پر دو ہی اطراف سے حملہ ہو سکتا تھا، ایک سامنے کے رخ بندرگاہ والی طرف سے اور دوسرا اس زمینی راستے سے جو بندرگاہ کو بائی پاس کر کے شہر تک جاتا تھا۔ امریکیوں نے ان دونوں راستوں کو محفوظ کرنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ بندرگاہ والا راستہ ویسے ہی بہت تنگ تھا۔ اس تنگ راستے کے دہانے پر ایک جگہ امریکیوں نے ایک بڑا قلعہ جسے فورٹ میک ہنری کہا جاتا تھا وہ بنا رکھا تھا اور اس پر توپیں نصب تھیں۔ بندرگاہ کے بعد زمینی راستے کو محفوظ کرنے کے لیے شہر سے کچھ آگے امریکی فوجیوں اور عوام نے مٹی جمع کر کے مورچے بنا لیے تھے اور ان کے پیچھے توپ خانہ تھا۔ تو یہ دونوں راستے یعنی زمینی اور سمندری دونوں امریکیوں نے پورے طریقے سے محفوظ کر لیے تھے۔ جب برطانوی بیڑا بالٹی مور پہنچا تو انگریز کمانڈر نے بحری راستے سے حملہ کرنے کے بجائے زمینی راستے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام رہی کیونکہ اس کوشش میں برطانوی فوج کا کمانڈر جنرل راس مارا گیا۔ جنرل راس کی موت کے بعد برطانوی فوج کی کمان کمانڈر کرنل آرتھر بروک کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن یہاں سے جنگ پھر آگے نہیں بڑھی۔ زمینی محاذ پر سٹیل میٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد برطانوی بحری بیڑا آگے بڑھا اور اس نے بندرگاہ کے محافظ قلعے فورٹ میک ہنری پر گولہ باری شروع کر دی۔ اگر یہ قلعہ فتح ہو جاتا تو برطانوی فوج آسانی سے بندرگاہ میں داخل ہو کر بالٹی مور کو فتح کر سکتی تھی اور اپنا گول اچیو کر سکتی تھی۔ 13 اور 14 ستمبر کی رات فورٹ میک ہنری پر قیامت بن کر گزری۔ برطانوی بحری بیڑے سے سینکڑوں گولے قلعے کے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اور سمندر میں گر رہے تھے۔ ان کے پھٹنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آسمان پر آتش بازی ہو رہی ہے اور اس آتش بازی کے درمیان قلعے پر ستاروں والا امریکی پرچم لہرا رہا تھا۔ ساحل کے قریب ایک جہاز سے میری لینڈ کا وکیل فرانسس اسکاٹ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاغذ قلم نکالا اور امریکہ کا ایک گیت لکھا۔ اس گیت کو بعد میں سٹار سپنگلڈ بینر یعنی ستاروں سے سجے پرچم کا نام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ پرچم اگلی صبح بمباری ختم ہونے تک لہراتا رہا اور کوئی گولہ اسے گرا نہ سکا۔ 14 ستمبر کی صبح انگریزوں کا حوصلہ جواب دے گیا اور اتنی شدید بمباری کے باوجود وہ فورٹ میک ہنری فتح کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے تمام فوجی دستے واپس بلائے اور بالٹی مور سے چلے گئے۔ برطانوی بحری بیڑے کی بالٹی مور سے پسپائی امریکیوں کی ایک شاندار فتح تھی۔ اس فتح نے سٹار سپنگلڈ بینر نظم کو اتنی مقبولیت دی کہ 1931 میں اس نظم کو امریکی قومی ترانہ بنا لیا گیا۔ دوستو، بالٹی مور میں اگرچہ امریکہ کی فتح ہوئی تھی، لیکن 1812 1812 سے 1814 تک 2 سالوں کی جنگ میں حاصل وصول دونوں طرف برطانیہ اور امریکہ کی طرف کچھ نہیں تھا۔ برطانیہ نے کینیڈا کا دفاع کامیابی سے کر لیا تھا اور امریکہ نے اپنے اہم علاقوں کو انگریزوں سے بچا لیا تھا۔ اگرچہ برطانیہ نے کینیڈا کی سرحد کے ساتھ امریکی ریاست مین کے بہت سے علاقے فتح کر لیے تھے، مگر ان علاقوں کی کوئی خاص اسٹریٹجک اہمیت نہیں تھی۔ چنانچہ اب دونوں ملکوں نے اس لا حاصل جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 24 دسمبر 1814 1814 کو بیلجیم کے شہر گیٹ میں امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جو بھی تھوڑے بہت علاقے چھینے تھے وہ واپس کر دیے۔
इस जंग से अमेरिका को कोई नई जमीन तो नहीं मिली, मगर एक फायदा जरूर हुआ कि इसे बरतानवी दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई। बरतानिया ने अमेरिका के तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दिए और नॉर्थ वेस्ट में नेटिव ट्राइब्स की फौजी मदद भी ख़त्म कर दी। इसीलिए इस जंग को अमरीकी अपनी दूसरी जंग आज़ादी के नाम से याद करते हैं। बरतानिया ने अमेरिका में तो मुदाखलत बंद कर दी, लेकिन उन्होंने अमन मुआहदे में नेटिव ट्राइब्स, मुकामी अमरीकी कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्हें अमरीकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फिर यूं हुआ कि 1830 में अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन ने नेटिव ट्राइब्स को उनकी ज़मीनों से निकालने का कानून मंजूर किया, जिसे इंडियन रिमूवल एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका के हज़ारों नेटिव लोगों को ज़बरदस्ती उनके आबाई इलाकों से निकालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर मखसूस इलाकों इंडियन रिजर्वेशंस में भेज दिया गया। इस सफ़र के दौरान रास्ते में ही बहुत से लोग भूख और बीमारी से दम तोड़ गए। इस सफ़र को आज ट्रेल ऑफ टीयर्स या आंसुओं का रास्ता, शाहराए आंसू कहा जाता है। इस तबाही से जो लोग बच निकले, उनकी औलादें इन्हीं इंडियन रिजर्वेशन में आज भी आबाद हैं। यही लोग आज अमेरिका को स्टोलन कंट्री या चोरी शुदा मुल्क कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के आबाओ अजदाद से, बाप दादा से छीनी हुई ज़मीनों पर आज का अमेरिका कायम है। तो माय क्यूरियस फेलोज, जब 1814 में अमेरिका की ये दूसरी जंग आज़ादी ख़त्म हुई, तो अमेरिका अपने जुनूब में लुइसियाना स्टेट से ऊपर शुमाल में मोंटाना स्टेट तक फैल चुका था। इसके बाद इससे आगे टेक्सास से कैलिफोर्निया और अलास्का से हवाई तक के इलाके अमेरिका में कैसे शामिल हुए, ये सब आपको दिखाएंगे, मगर हिस्ट्री ऑफ अमेरिका सीज़न 2 की अगली किस्त में। इस दौरान दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ अमेरिका का पहला सीज़न नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखिए। यहाँ जानिए कि वो कौन सा सैयारा है जो दरअसल सूरज बनना चाहता था, और यहाँ जानिए कि आखिर रूस कितना ताकतवर है और क्यों है।